اور اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے، توکل کے ساتھ پڑھیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج آپ میرے بھائی کسی پہ یقین نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، چاہے آپ کو بظاہراً وہ کتنا ہی اچھا نظر آتا ہو۔ دلوں کے حالات صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور جو باعث سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ غرض ہوتی ہے آپ کے جو کو ورکرز ہوتے ہیں اگر آپ ورک پلیس پہ ہیں، یا جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے آپ کی جو سکسیس ہے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ آپ اکثر جادو کے کیس میں نوٹ کیجئے گا کہ یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ باقی جو سڑک سے آپ کے ساتھ گزر رہا ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کی گاڑی کو دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یار گاڑی، تو اس میں نظر لگنے کا خطرہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت کا جو سب سے بڑا ٹراما اور سب سے بڑی جو انفارچونیٹلی گراوٹ کی ایک وجہ ہے کہ آج مسلمان دوسرے مسلمان کی سکسیس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا یا اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ کو ورکنگ پلیس پہ آپ ذرا اپنی نظر دوڑائیے، اس کے بعد ریلیٹیوز پہ اپنی نظر دوڑائیے، کسی کی سکسیس کسی سے ہضم نہیں ہوتی۔ یہ کو ورکنگ سپیس دیکھ لیں یا اپنے ریلیٹیوز دیکھ لیں، اپنے سبلنگز دیکھ لیں، بہن بھائی دیکھ لیں، خون کے رشتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں گے سکسیس ہضم ہونا جو ہے انسان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اگر ہماری اتنے قریبی تعلقات میں سکسیس ہضم نہیں ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم ایک امت کیسے بن سکتے ہیں، جب اتنے قریبی علاقے کے اندر مطلب کو ورکنگ سپیس کا ریڈیس اگر بہت بڑی آرگنائزیشن بھی ہو تو اگر 5 کلومیٹر ہے تو اس کے اندر ایک دوسرے سے لوگوں کی سکسیس ہضم نہیں ہوتی، تو آپ پھر جو 57 مسلم ممالک ہیں اس میں کس طرح اس کو یونائٹڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے ہاں بیسکلی ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور دس از ون آف دیم کہ آج امت ایک کیوں نہیں ہے، اور کسی کی سکسیس کو دیکھ کے جو ہے وہ حسد کرنا اور اس سے تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، یہ میرا اور آپ کا وتیرہ ہے۔ اور وہ مسدس حالی میں بڑا خوبصورت ایک شعر انہوں نے لکھا، شعر کا مفہوم بتاتا ہوں میں آپ کو، کہ کوئی انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی انہوں نے اس شعر میں، کہ اگر کوئی انسان دل و جان سے قوم پہ اپنی آنکھ کو قربان کرنا چاہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو لوگ اس پہ خود بہتان لگاتے ہیں کہ اس میں اس کی کوئی غرض ہے، یعنی کہ بلا وجہ کوئی اپنے آپ کو کیوں کسی کے لیے قربان کرے گا۔ تو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فتوے لگے بھی، معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ شاید بادشاہت کے لیے کر رہے ہیں، معاذ اللہ، کسی نے کہا شاید شہرت کے لیے کر رہے ہیں، کسی نے کہا معاذ اللہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ پاگل ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی قرآن میں یہ باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کی ہیں قرآن میں باتیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسدس حالی میں جب آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی جو انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات کی ہے کہ اگر ایک انسان واقعی دل و جان سے اپنی قوم کو ٹھیک کرنا چاہے، وہی قوم اس پہ بہتان لگاتی ہے کہ بھائی اس میں اس کی کوئی اپنی غرض ہے، ورنہ آج کسی کو کیا کسی کی پڑی۔ تو آج وہ زمانہ چل رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے آپ کو اور مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو مجھے اور آپ کو اس نعمت کو، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوفی میں اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی آنکھ ایک جیسی نہیں ہے، ہر بندے کی آنکھ کا پیمانہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو
بری آنکھ یعنی جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں، ایون کہ اچھی نظر بھی لگ جاتی، اور پھر اس کے بعد اور پھر چیزیں جو جیلسی پیدا ہوتی ہے، جیلسی سے پھر آگے پھر انسان بڑھ جاتا ہے، جیلسی سے اگلی سٹیج بغض ہے، بغض کے اندر پھر انسان اس بندے سے حسد سے آگے بغض میں چلا جاتا ہے، دشمنی، اور اس کے بارے میں ہمیشہ کڑتا رہتا ہے، اور اس کے بارے میں غلط خیالات شیطان اور پیدا کرتا ہے، اور پھر جب وہ بغض کا لیول اگلے لیول پہ چلا جاتا ہے، وہ کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کینہ خطرناک ترین چیز ہے۔ کینہ بیسیکلی اگلے کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی کہ آپ سے ایک بندے کی چیز برداشت نہیں ہو رہی تو آپ اس کے اوپر کینے میں آ کے اس کو نقصان پہنچانے کی تک کی ٹھان لیتے ہیں، اور یہ واحد ون آف دوز برائی ہے، ون آف دوز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ پرور آدمی کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ ایسی برائی ہے کہ ایسے شخص کی بخشش جو ہے وہ شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ تو آج میرے بھائیوں، آج آپ کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی انسان سے امید لگا کے بیٹھیں کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا تو بیوقوف ہیں ہم سارے۔ پروٹیکشن صرف ہمیشہ ایک اللہ کی ذات میں ہے، اور قرآن اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ اس کا سٹارٹ ہی یہ ہے کہ پناہ صرف ایک ہے، پناہ گاہ صرف اللہ کی ذات۔ اس نے ہمیں پھر کچھ بہت خوبصورت تحفہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ مسئلہ یہاں پہ عقیدے کا ہے۔ عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں اور آپ قرآن کو اگر اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اس کی پناہ گاہ سمجھتے ہیں تو، اور اس پہ توکل کر کے اس کے اوپر چلتے ہیں، تو وہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس سے واقعی فائدہ دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عقیدے کا اور توکل کا ایشو ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ صرف ہمیں بتا دیتے ہیں، ظاہری بات ہے پھر جب اعتقاد سے چیز نہیں پڑھی جاتی تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سب سے زیادہ جیلس تھی، اور جب وہ آئے، آپ کو پتہ ہے کہ جیلسی کی ریزن کیا تھی؟ جیلسی کی ریزن ایک تو یہ تھی کہ لوگوں کو یہ لگا کہ پاور لوز ہوتی جا رہی ہے ان کے ہاتھ سے۔ جب ایک فالوور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ ہماری شکست ہے اور ہمارا فیم کم ہوتا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو پیپل اگین ہوئی انسیکیورٹی کہ دے ول لوز پاور۔ آج جو میں اور آپ روزانہ اپنے دفاتر میں دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہر انسان کو دوسرے انسان سے صرف ایک ہی تکلیف ہے کہ اس کو فیم کیوں مل رہا ہے اور میں ڈی فیم کیوں ہو رہا ہوں۔ تو یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا، اور یہ آزمائش جو ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، انہوں نے تو ہمیشہ سرخرو ہو کے نکلنا ہی تھا۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اس چیز سے اس لیے گزارا تھا کہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک لاہ عمل بتا دیا جائے کہ اگر تمہارے اوپر ایسا مصیبت یا ایسی ڈارکنس آ جائے تو تم نے کیا کرنا۔ تو اس کے بعد کیا کیا نہیں کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ فیس پہ۔ میں نے ابھی آپ کو کے ساتھ ذکر کیا، نعوذ باللہ میجیشن، نعوذ باللہ کاہن کہا گیا، نعوذ باللہ سود سیر کہا گیا، یعنی کہ ایسے الفاظ کا چناؤ، معاذ اللہ قذاب کہا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا، صرف اس وجہ سے۔ اور مارکیٹ پلیسز میں جان کے عمومی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر یہ لوگ جا کے یہ جسارت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر یہ ایسی بکواس کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنوکشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے اس کو اس جگہ سے
वही वाली बात कि फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब भी यही था कि चाहे एक हाथ पे सूरज रख दो, एक पे चांद रख दो, आई विल नॉट चेंज माई पाथ। तो जो कन्विक्शन वाला आदमी होता है, इससे एक तो चीज़ ये सीखने को मिलती है कि मुझे और आपको इन हालात में कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, मुझे और आपको उससे परवाह नहीं होनी चाहिए। मेरे और आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको हमने देखना है, और दैट इज़ आवर हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जाके कुल्हाड़ों से आइडल्स नहीं तोड़े थे, अपनी खूबसूरत बातों के साथ बुत तोड़े थे, और अपने अखलाकियात के साथ बुत तोड़े थे। बाद में जिहाद करके भी अल्लाह के नबी ने बुत तोड़े, यानी कि हर तरीके से अल्लाह के नबी ने ये काम किया है। लेकिन शुरू में जब मक्का में मुसलमान कमज़ोर थे तो अल्लाह के नबी ने कितनी आजमाइशें उठाई और अखलाकियात को साथ रखा, और उसके उनकी ज़ुबान के अंदर जो अल्लाह ने तासीर डाली और अपने कलाम से अल्लाह ने जो उनके ज़ुबान से निकाला, वो उसकी वजह से फिर अल्लाह के नबी ने बहुत सारी चीज़ों को फतह किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक जैसे मैंने आपको कहा कि मक्का और मदीना के लोगों को जो अच्छा, लोग समझते हैं कि मदीना में भी वॉज ऑल गुड, मदीना मुनव्वरा में वॉज नॉट ऑल गुड। आपको पता है मुनाफिकीन अलग थे, यहूद अलग थे, ये लोग वो ग्रुप्स थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा से अगेंस्ट थे। तो उनके दिलों में भी वसवसे आए, और वसवसे आहिस्ता आहिस्ता फियर में, डर में तब्दील हुए, और डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हेट में तब्दील हो गया। वही यानी कि हसद कहाँ से शुरू होता है? ये जो विस्पर होती है, शैतान करता है या मेरा नफ्स अंदर मुझे कहता है, तो वो फिर मेरे फेर में तब्दील हो जाती है, और वो फिर बुग़्ज़ में, और बुग़्ज़ जो है फिर वो कीने में, और वो फिर इसी तरह हेट में तब्दील हो जाता है। तो अब जब इन्होंने देखा कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो मदीना मुनव्वरा में एक बड़ा मशहूर मैजिशियन था, लाबिद इब्न अल असाम इसका नाम था, और बनु ज़ुरैक कबीले से इसका ताल्लुक था। ही वॉज एन अलाय ऑफ ज्यूज़, यानी कि यहूदियों का बहुत करीबी अलाय था। और आपको पता है ज्यूज़ आज तक अजीब अजीब किस्म के, अल्लाह माफ़ करे, इनके जो हैं वो इनके मज़हब में तो नहीं है, जो इनका प्योर मज़हब है वो तो अल्लाह का दिया हुआ मज़हब है, और इन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर ली, जिसमें जादू एक बहुत बड़ा अंसर है। यानी कि ये नफरत इतनी बढ़ गई कि बाद जादू तक पहुँच गई, और जादू भी किस पे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो इसने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और उनकी कोम, यानी कि जो वो बाल में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो टच करते हों, तो मेक श्योर कि आप भी जब भी कोई चीज़ पहन के उतारते हैं, किसी को धोए बगैर मत दें। आपको नहीं पता कि अगला बंदा आपका खैर ख्वाह या बद ख्वाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे को ड्यूटी लगाएगी। एक बच्चे ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मांग लूंगा, वो दे देंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी तो हर चीज़ दे दिया करते थे, देने वाले थे, कभी इनकार नहीं किया किसी चीज़ से। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक और कोम जो अल्लाह के नबी इस्तेमाल करते थे, इसने कहा लाबिद इब्न अल असाम ने कि मेरे पास ही ला दो, आगे मैं रोक लूँगा कि क्या करना है, और देख लूँगा कि इस ये जो तुम लोग अपने लिए माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला मुसीबत समझते हो, इस मुसीबत को मैं रोकूंगा। एक चैलेंज करने की कोशिश की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि उसको ये नहीं पता था कि वो किससे टकराने जा रहा है, क्योंकि अल्लाह खुद प्रोटेक्ट करते हैं अपने नबियों को। तो उसके बाद फिर क्या, खैर उनको ला दी गई, उसको इस इंसान को ये चीज़, इस खबीस को जो है ना, कुछ बाल और कुछ कोम जो है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टच की, वो ला दी गई। इसने क्या किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल मुबारक और जो इस्तेमाल शुदा चीज़ थी उसको एक पाम ट्री के अंदर जो लीफ होते हैं उस पर बंद किया, और उस पर 11 गांठें बांधी। एक नॉट बांधता था, उस पर कुछ पड़ता था,
फिर दूसरी नोट बांधता था, उस पर कुछ पढ़ता था, फिर तीसरी नोट बांधता था। इस तरह 11 नोट्स इसने बांध। जब इसने ये नोट्स बांध ली तो इसने कहा कि अब रात के अंधेरे में इसको एक दूर मदीना से थोड़ा सा दूर एक वेल था, कुआं था जिसका नाम था दरवान। और ये कुआं जो है ये लोग भूल चुके थे इसके बारे में क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो इसके अंदर जाके फेंक दो। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और ये सारी चीज़ें बांध के उसके ऊपर 11 गांठे या नोट्स बांध के उसको दरवान वेल के अंदर फेंक दिया गया। अब रात को किसी को नहीं नजर आया कि कौन क्या प्लॉट कर रहा है, लेकिन मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हर चीज़ देख रहे थे। और अल्लाह से कौन, वही वाली बात है ना, आप किसको अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो रात में स्पेल किया गया इसका तोड़ सुबह में लाने दिया। हज़रत आयशा ने कुछ चीज़ें नोट की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह जहाँ से भी गुजरते थे आपको पता था उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी हर जगह, वॉज काइंड हार्टेड इन एनी वे। जादू के असर के बाद भी हजूर का मामला यही रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जो एक चीज़ फेस करने को मिली वो ये थी कि अल्लाह के नबी थे, ज़ाहिर बात है बहुत हेविली प्रोटेक्टेड थे, और जो उनको क्या होता था कि हज़रत आयशा नोट करती थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब नमाज पढ़ें सडनली पॉज कर जाते थे और फिर कहीं कोई चीज़ हाथ बढ़ा के पकड़ने के लिए करते थे और कहते थे ये मैंने कर दिया ऑलरेडी, हालांकि उन्होंने नहीं किया होता था। अब हज़रत आयशा ये सारी अनयूजुअल चीज़ें नोट कर रही थी। अच्छा, उनके अंदर उखरवी तौर पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई असर नहीं आया, दुनियावी तौर पे बस इतना ही असर हुआ कि यानी कि जितना मर्जी खबीस म्यूजिशियन हो अल्लाह के नबी पे बस इतना ही असर डाल सका कि जो वो काम करते थे उनको याद नहीं रहता था, या वो जो काम नहीं किया होता था वो कहते थे मैंने कर लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि थकावट महसूस होती थी, यानी कि नमाज पहले जैसे लंबी नमाज पढ़ते थे तो बीच में थोड़ा पॉज आ जाता था। तो यही चीज़ सहाबा ने भी नोट की। सहाबा ने मस्जिद नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नोट किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक जाते हैं नमाज के बाद और ज़्यादा देर बैठ नहीं रहे थे मस्जिद में। सहाबा ने आपस में भी डिस्कस किया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि शायद रात की नींद पूरी नहीं हुई होगी क्योंकि इबादत में टाइम गुजारा होगा। तो ये कुछ चेंजेस थी जो अल्लाह के नबी ने फेस की, और लेकिन अखलाकियात उसी तरह बरकरार थे, जहाँ से गुजरते थे उसी तरह मुस्कुराते गुजरते थे, वही मामलात थे। सिर्फ ये कुछ उनके अपने इंडिविजुअल मामलात में ये इश्यूज आए। उसके बाद जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 2 एंजल्स भेजे, यानी कि 2 जो फरिश्ते हैं वो ख्वाब में आए और उन्होंने सूरह फलक और सूरह नास, इसकी 11 आयतें बनती हैं टोटल, क्योंकि 11 नोट्स थी और 11 आयतें थी। और उनको जो है ना हज़रत आयशा के दिल भारी था, लेकिन शी वॉज टाइट लिप्ड, वो किसी से इस बारे में जिक्र नहीं कर रही थी और वो यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला ही इसका कोई बेहतर हल निकालेंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो थोड़ी बहुत फीलिंग थी, हुज़ूर अपनी दुआ कहते हैं अल्लाह क्योर मी, मुझे कुछ ही फेल्ट समथिंग ऑल्सो। तो फिर ये रात को ख्वाब आता है और ख्वाब में फिर ये अल्लाह ताला 2 एंजल्स के ज़रिए ये आयात नाजिल फरमाते हैं, और जिसको कुरान का हिस्सा आज मेरी और आपको इसको मौज़ुदैन भी कहा जाता है। आखिरी 2 आयात कुरान में मौजूद हैं। उन्होंने सुबह फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और पहले अम्मा आयशा के साथ ये ख्वाब शेयर किया कि मुझे अल्लाह ताला ने इस तरह ख्वाब दिखाया है और ये मसला मसाइल हैं। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फिर और कुछ असहाब को बुलाया, उन्होंने कहा कि जाओ
دروان کے جو ویل ہے یعنی کہ اس کا جو کنواں ہے اس میں جاؤ, اس میں کوئی چیز آپ کو ملے گی وہ نکال کے لے آئیں. جب وہ دروان کے ویل پہ پہنچے تو اس کا کلر جو تھا وہ مہندی, جیسے مہندی نہیں ہوتی ویسا رنگ تھا اس کے پانی کا, اور کیونکہ یوز نہیں ہوتا تھا. خیر انہوں نے پانی نکالا تو اندر سے وہ آبجیکٹ جو تھا جس کے اندر وہ سارا کچھ باندھ کے رکھا ہوا تھا وہ نکلا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آبجیکٹ پلیس کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھنا شروع کی. قل اعوذ برب الفلق, ایک نوٹ کھل گئی. یعنی کہ اسی طرح باقی 10 آیتیں بھی پڑھیں. تو جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے جاتے تھے تو وہ نوٹس آہستہ آہستہ ٹھک 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 کر کے کھلتی جاتی تھی. اور جیسی وہ نوٹس کھل گئیں ساری, جب 11 آیات پوری ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پوری کیور, جو پورا جو جیسے وہ پہلے تھے ویسے ہی ان کی جسمانی کیفیت ہوگی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس چیز کو اوپنلی کیوں نہیں جا کے کرتے کہ آپ کے اوپر اس طرح کی حرکت کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتا. حالانکہ وہ کر سکتے تھے, you could have claim for justice کہ میرے خلاف. اب ان کو یہاں تک جو خواب میں پتہ چل گیا تو کیا ان کو یہ لبید کا نہیں پتہ چلا ہوگا, یہ جس خبیث نے ان کے اوپر جادو کیا ہوگا. تو اس لیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسی شو کی, رحمت شو کی اور بدلہ نہیں لیا, چھوڑ دیا, بخش دیا. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح خیبر میں جس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں پوائزن ملایا تھا, اللہ کے نبی نے اس کو بھی بخش دیا. لیکن کیونکہ دوسرے صحابی شہید ہو گئے تھے اس پوائزن کی وجہ سے, تو اس کو وہ جو ان صحابی کے بدلے میں ان کے گھر والوں نے قصاص لیا, اس کو قتل کیا گیا, لیکن حضور نے اپنا والا پارٹ چھوڑ دیا تھا. تو اللہ بیسیکلی مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائی کہ جب ڈارکنیس تمہیں سراؤنڈ کر لیتی ہے نا, اور یا تمہیں جب یہ مسئلے سراؤنڈ کر لیتے ہیں تو پھر صرف لائٹ میرے پاس ہے, کسی عامل کے پاس نہیں ہے. کسی جو یہ آج اللہ معاف کرے عملیات کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے. کہاں جا کے ٹکرے مارتے رہتے ہو. قرآن میں نے اس چیز کا سلوشن موجود ہے. اپنے اوپر یہ پڑھو. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تینوں قل پڑھ کے داخل ہوں, اخلاص فلق اور ناس پڑھ کے داخل ہوں, انشاءاللہ آپ گھر پہ وہ اثر نہیں ہوگا. اور اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے, توکل کے ساتھ پڑھیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. آج آپ میرے بھائی کسی پہ یقین نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, چاہے آپ کو بظاہراً وہ کتنا ہی اچھا نظر آتا ہو. دلوں کے حالات صرف اللہ کو پتہ ہے. اور جو باعث سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے نا بندہ, اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی. غرض ہوتی ہے آپ کے جو کو ورکرز ہوتے ہیں اگر آپ ورک پلیس پہ, یا جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے آپ کی جو سکسیس ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. آپ اکثر جادو کے کیس میں نوٹ کیجئے گا کہ یہی لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ باقی جو سڑک سے آپ کے ساتھ گزر رہا ہے, ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کی گاڑی کو دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یار گاڑی, تو اس میں نظر لگنے کا خطرہ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. یا کوئی اچھے گھر کے سامنے سے گزر ہے تو وہ کہے گا یار کتنا خوبصورت گھر ہے ماشاءاللہ, کہنا بھول جاتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے, اللہ معاف کرے. تو پھر بھی باہر جو سڑک سے گزرنے والا آدمی ہے, جو اسٹرینجر ہے, اس کو آپ سے کوئی, وہ آپ کے اوپر خدا نخواستہ ویسے حملہ آور ہو سکتا ہے, وہ کوئی چور چکا ہو سکتا ہے, لیکن وہ آپ کو اس طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا. اس طرح کا نقصان پہنچانے والے آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں, اپنے جاننے والے ہوتے ہیں, ان کو آپ کی ساری ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں. کیونکہ یہ جو عملیات کرنے والے اور معاذ اللہ جادو جو کرتا ہے اس کے بارے میں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ اللہ کے نبی کی اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے, اس کا مفہوم ہے جادو کرنے والا جادو کرانے والا دونوں ہی کافر ہیں.
یعنی کہ دین سے وہ ختم ہو گیا, ان کا دین سے تعلق ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کی ڈیسٹنی چینج کرنے کی کوشش کی, اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کی. تو جو اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اس کا پھر دین سے کوئی تعلق نہیں. تو ہاں, توبہ کا دروازہ موجود ہے, اللہ نے کسی کو دے دے تو دے دے, ورنہ اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. اور ایسے ایسے بدکار لوگ بھی موجود ہیں کہ جادو کر کے پھر جب حرم میں جاتے ہیں تو ان کو پھر خانہ کعبہ بھی نظر نہیں آتا. یہ ہوتا ہے. اور مطلب اللہ معاف کرے, یہ ایک ایسی یہ حقیقت ہے. اگر میں اور آپ اس سے یہ سمجھیں گے جادو کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر اللہ نے یہ 2 صورتیں کیوں شامل کی قرآن میں؟ تو اللہ نے اس لیے شامل کی کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے, اور ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے کہ, اور آج حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں عام اموات کے بعد اکثر لوگ نظر کی وجہ سے فوت ہوں گے. یعنی کہ 2nd ڈگری پہ جو لوگ فوت ہوں گے وہ نظر کے لگنے کی وجہ سے. تو اس کی شیلڈ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے, وہ میری اور آپ کی کمزوری ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. جو علماء ہیں, فقہاء ہیں, وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی آخری 2 ہوتی ہے نا کسی بھی نماز کی, جیسے آپ مغرب کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ موعظتین پڑھیں, فلق و ناس پڑھیں, یا عشاء کی آخری وہ جو وطر پڑھیں. عشاء وطر ایک علیحدہ نماز ہے, لیکن وطر پڑھیں تو اس میں موعظتین پڑھیں آخری 2 رکعتوں میں. تو موسٹ لائکلی آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک رکھے گا. اور ویسے بھی اس کو پڑھنے میں ریگولر پارٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ پڑھ کے اپنے جسم مبارک کو پورا پھیرتے تھے. میں نے آپ کو جب ہم نے سونے کی سنتیں پڑھی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے, سورہ اخلاص سورہ اور یہ موعظتین پڑھ کے اپنے جسم مبارک کو جہاں تک آ جاتا تھا دم کر لیا کرتے تھے. تو بیسیکلی اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب قل اعوذ برب الناس, کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے. قل کا مطلب ہے کہو, اعوذ برب الناس یعنی کہ میں, الناس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الناس جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے لوگوں. پھر مالک الناس انسانوں کے بادشاہ سے, الہ الناس انسانوں کے معبود سے, من شر الوسواس الخناس شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, شیطان کے بارے میں بات ہو رہی. الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں. یعنی کہ شیطان ایک تو نہیں ہے, ابلیس اکیلا تو نہیں ہے, اس کی ایک پوری ایک فوج ہے, ایک لشکر ہے میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک ہر شیطان میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اور وہ میرے اور آپ کے خون میں سرایت کرتا ہے. تو وہ جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے, وہ فلانے کو کہتا ہے فلانا نے کو یہ چیز مل گئی تمہیں کیوں نہیں ملی, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا چنگاری لگانا, تو چنگاری پھر وہ بڑھتی ہے اور ایسا ایسا پھر وہ آگ میں تبدیل ہوتی ہے, اور وہی آگ جو ہے وہ آپ کو کھا جاتی ہے بعد میں. اس کو تو کھاتی ہے اگلے کو, آپ کو بھی کھا جاتی ہے صاحب. اچھا, حاسد کا سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا, وہ دوسرے سے تو حسدگاری رہا ہوتا ہے لیکن اپنی ہی جلنے میں مر رہا ہوتا ہے. یہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اپنی زندگی آدھی کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من الجنۃ والناس, وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے. یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والے ضروری نہیں جنات ہی ہوں. اب آپ کی زندگی میں کچھ لوگ آتے ہوں گے جو آپ کو کہتے ہوں گے کہ یار فلانے کو یہ مل گیا تمہیں کیوں نہیں ملا, فلانے کی دن حیاتی بڑھ گئی تمہاری کیوں نہیں بڑھی. ہر سال آپ یہ فیس کرتے ہوں گے. تو یہ ہیں وہ انسان جو شیطان کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ نے پھر آگے سورہ جو ناس ہے اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ جو شیطان ہے وہ صرف جنات کی شکل میں نہیں ہے, وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہیں. تو جن شیطان بھی ہیں اور انسان شیطان بھی. آخری لفظ میں نے پڑھا من الجنۃ والناس, یعنی کہ وہ جنات میں سے ہوں وہ انسانوں میں سے ہوں. اسی طرح فلک جو پہلے
جو حضور نے پہلی آیت پڑھی تھی قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ صبح ہونے کے جو جس کا مالک ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، یعنی کہ جو اس نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں ایسے جو شریر لوگ ہیں اس کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیروں رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اور جب مغرب کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو شر آتا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، من شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے، یعنی کہ ادھر اللہ نے والیوں کا استعمال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ عورتوں کے اندر جیلسی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ادھر یہ پارٹ لکھا ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی کہ اس کے شر سے بھی پناہ۔ اب مجھے بتائیں یہ ساری دعاز کورڈ ہیں، یعنی کہ آپ ہر قسم کی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، کہ صبح کے شر سے، رات کے شر سے، اور پھر حسد کرنے والے کے شر سے، اور جو پڑھنے والیاں ہیں ان کے شر سے، اور دوسری جگہ پہ آپ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے جو کہ تمام انسانوں کا رب ہے اور اس کے بعد انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا معبود، اس کے ان سارے انسانوں کا دل اس کی کنٹرول میں۔ اچھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ فلک جو ہے بیسیکلی یہ آؤٹ سائڈ پروٹیکشن ہے آپ کی، جو باہر سے اشارہ آ رہا ہے آپ کے اندر، اور ناس جو ہے وہ ان سائڈ پروٹیکشن ہے، یعنی کہ وسوسہ کہاں پروڈیوس ہوتا ہے، اٹس ود ان یور سیلف، یور نفس، تو یہ آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ پروٹیکشن دونوں، فلک آؤٹ سائڈ ہے وہ ان سائڈ ہے، تو جب آپ آؤٹ سائڈ ان سائڈ پروٹیکشن دونوں کر لیں گے تو آپ کے خیال سے اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت نہیں دیں گے، اور سب سے بڑھ کے بہترین مخلوق اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان کے لیے یہ دو صورتیں موضوعتین نازل ہوئی ہیں، اللہ نے اگر یہ چنی ہے ان کے لیے، تو میں اور آپ آج پاگلوں کی طرح عاملوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ جب solution is provided in Quran for the best of the creations, so why do we go to these people who don't have اپنی جانوں پہ بھی جن کا جو ہے نا وہ نہیں چلتی، قدر نہیں چلتی۔ اور اللہ معاف کرے، اصل بات میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی عقیدے کی تھی، تو عقیدہ ہمارا بگڑ چکا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلانا انسان یا فلانی طاقت ہمیں اس شر سے بچائے گی، تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ، گو ٹو دیٹ پرسن، گو ٹو ہیل فرام مائی سائڈ، جاؤ پھر اس سے کہو تمہیں بچائے۔ جب میں نے تمہیں ایک سولوشن دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اور اپنے نبی کو گزارا ہے اس تکلیف سے تمہاری خاطر، اور تم جو پھر یہ بات کر رہے ہو کہ جو ہے میں کسی اور سے جا کے مدد مانگوں، وہ تو اپنے خیر اور شر کے اوپر طاقت نہیں رکھتا، اس کی طاقت بھی اللہ اس کو دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ تو بھائی میں نے اور آپ نے اپنی جو حفاظت کا حصار باندھنا ہے وہ خود باندھنا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ صورتیں دونوں موجود ہیں۔ ہاں اس میں آپ ایکسٹرا آیات میں لانا چاہتے ہیں آپ ضرور میں لائیں، آیت الکرسی آپ کے پاس موجود ہے، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی رات کو پڑھ لے اس کے ساتھ ایک فرشتہ، مفہوم ہے حدیث کا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا کر دیا جاتا ہے فار سیکیورٹی، کیا چاہیے آپ کو اور؟ تو جو ہے اللہ رب العزت نے تو ہمیں بہت سارے سولوشنز دیے، ہم خود ڈھونڈنا نہیں چاہتے۔ پھر علماء نے بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے، اور اس نے کچھ ایسے جیسے رقیہ ہے، کچھ ایسے آیات ڈیولپ کی ہیں، منزل کتاب ہے جو اسپیسیفکلی ان روحانی معاملات سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ خدمات ہمارے علماء کی جن کو میں اور آپ اللہ معاف کرے جن کے ہمارے دل میں کوئی عزت نہیں اور
اب آپ ایک قیامت کی نشانی اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ چن چن کے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرت ادریس رحمہ اللہ کو اب شہید کیا گیا پچھلے دنوں میں۔ یہ اس لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھتا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس امت کا سرمایہ تھے اور آہستہ آہستہ سارے اٹھتے جا رہے۔ ان کی محنت نے ان لوگوں نے مل کے یہ چیزیں میرے اور آپ کی سیفٹی کے لیے بنائی ہیں، تاکہ ہم لوگ جا کے بد عقیدہ لوگوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو اپنے عقائد خراب نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی جو بیسکلی فلق اور ناس کا جو پس منظر ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ لبید ابن عاصم نے جو جادو کیا اور اس کا جو اثر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو تحفے اس امت کو ہمیشہ کے لیے دے دیے اور قیامت تک آپ کے پاس موجود ہے۔ اب میں اور آپ اسے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ بیسکلی اللہ کو توبہ پسند۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے ہاتھ سے اپنے لیے لکھ دیا کہ وہی رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک تحفہ دیا گیا، اس نے اس کو جلدی وصول کر لیا اور میں نے اس کو ذخیرہ کر لیا اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد دو خلیف چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، اور دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پہ میرے پاس آ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حوض پر پانی پینے کے لیے آنے والوں کا منتظر رہوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ میرے حوض پر آئیں گے لیکن مجھ سے دور روک دیے جائیں گے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر موجود ہوگا۔ عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ کو لکھا کہ مجھے ایسی بات بتائیے کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حوض پر پہلے سے پہنچنے والا ہوں۔ خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا کوئی حوض ہے؟ فرمایا جی ہاں، اور اس پر آنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم ہے، یعنی کہ میری امت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پہلا شفیع میں ہوں، اور فرمایا کہ کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی۔ انبیاء میں ایسے نبی بھی ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں ایک سے زیادہ آدمی نے نہیں کی، کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جو صرف ایک انسان کے ساتھ آئیں گے، اور کئی روایت میں آتا ہے کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو، یعنی کہ کسی نے بات نہیں مانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سبا کے ذریعے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو مغرب کی سمت کی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ سبا دوسری ڈائریکشن سے چلتی ہے اور یہ آج بھی چلتی ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر آپ جائیں رات کو ایک ہوا چلتی ہے اور اتنی خوبصورت ہوا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے خود ہی آپ کو پتہ چلے گا، وہ آپ ایسے محسوس کر سکتے ہیں، اس کو سبا کہتے ہیں۔ جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور بدکاری سے نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے اب تک جاہلیت کی بدکاری مجھ تک نہیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے اس میں زنا ایک بندے نے بھی نہیں کیا، تو ایسا پاک شجرہ نسب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نام بیان فرمائیں
ان میں بعض ہم نے یاد کر لیے۔ فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں، مکفی ہوں، حاشر ہوں، نبی التوبہ ہوں اور نبی الملحمہ ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزر، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مکفی ہوں اور حاشر ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوض دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں، وہ ایلا سے ثنا تک کی مسافت جتنا ہے، جس نے اس سے پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے حوض پر آئیں گے تم ان کا لاکھوں کا بھی حصہ نہیں ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھے؟ فرمایا 600 یا 700 کے درمیان۔ اور بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں لوگوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کا سفارش کرنے والا ہوں گا، اور مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نا امید لوگوں کو روک لیا جائے گا، لوگ ان کی گردنوں کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب انسان گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والے۔ حضرت مغیث سے مروی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو گناہ کرتا تھا، پھر ایک دن کو یاد کیا اور کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، پس اس کو معاف کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا اس دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھ دی، اس وجہ سے والدہ اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، بعض جانور بعض پر رحم کرتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ مکمل فرما دے گا اس رحمت کے ساتھ 100 رحمتوں کو، یعنی کہ 99 اس دن ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومنین تو شفاعت کے مجھ سے مستثنیٰ ہیں، شفاعت تو گناہ گاروں کے لیے، جن کو ضرورت ہوگی اس وقت ان کی شفاعت ہوگی۔ حضرت سلمان سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے پوشیدہ عجائبات اور راز دکھلائے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص خاتون سے زنا کر رہا ہے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا، پھر ایک کو دیکھا کہ اس کے لیے بد دعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہو گیا، پھر ایک تیسرے کو دیکھا اس کے لیے بد دعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کو نیچے لے چلو، میرے بندے کو ہلاک نہ کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کو پھر نیچے زمین پہ بھیجا گیا۔ حضرت ابو ایوب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بیسیکلی اگر اللہ تعالیٰ بھی مجھے اور آپ کو ایک گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے، ایک ایک گناہ پہ، تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تبھی یہ رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی، کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، تو عام آدمی کی اسپیسیفک ہے۔ ابھی انبیاء کرام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت رحیم تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے بھی گناہ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ تو اگر عام انسان کے ہاتھ میں آپ یہ بد دعا تھما دیں گے تو وہ کیا کرے گا کسی کے ساتھ؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کے لیے ایسی مخلوق نہ ہو جو گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو گناہ کرے گی، پھر قیامت کے دن ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق لے آئے گا جو گناہ کرے گی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، یعنی کہ وہی والی بات، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ حضرت سلمان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، پھر ان میں سے ایک رحمت کو مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا، پھر ہر رحمت زیادہ عظیم ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس رحمت میں سے یہ والدہ کا اپنے بچے سے محبت رحم کرنا، اس وجہ سے پرندے اور درندے پانی پیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس رحمت کو اٹھا لے گا اور اس رحمت کو اپنی دوسری 99 رحمتوں کے متقین کے لیے بنائے گا۔ اس کے متعلق اللہ کا ارشاد قرآن میں موجود ہے۔ حضرت وائل سے مروی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ فرمائے گا،
پھر اس کو اپنی رحمت اور ستاری پہ پردہ میں چھپا کر اسے پوچھے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں اے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو گواہ ہو جا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر رکھے ہیں، رات کے گناہ گار کے لیے وہ دن میں توبہ کرے اور دن کے گناہ گار کے لیے وہ رات کو توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔